سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، من لم يدع قول الزور، جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، والعمل به، اور جھوٹے کام حرام کام نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجت، اللہ کو کوئی حاجت نہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اس نے کھانا اور پینا چھوڑا ہوا ہے، اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حرام تو چھوڑا نہیں۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب صائم لیس له الا الجوع۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اللہ کرے ہمارے کان سنے اور ہمارے دل میں یہ بات اترے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فما رب صائم لیس له الا الجوع، کتنے روزے دار ہیں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ فائدہ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہا۔ الحمدللہ رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قيل يا رسول الله وما جلاؤها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جلاء القلوب كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفي رواية قال أعطيته أفضل ما أعطي السائلين والذاكرين. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، رمضان المبارک کا آج چھٹا دن ہے اور رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے. رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. یہ بات اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں بھی فرمائی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. اور یہ بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث میں بتائی گئی ہے کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. امت مسلمہ کا اس پر تعامل بھی ہے. امت مسلمہ کا تعامل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شروع سے لے کر آج تک ساری کی ساری امت نے یہی عمل کیا ہے. کیا؟ کون سا عمل؟ کہ رمضان المبارک کے مہینے کو قرآن پاک کا مہینہ سمجھا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنا، پڑھنا، سننا، سنانا یہ امت کا مسلسل ہمیشہ سے عمل چلا آ رہا ہے.
یاد رکھیں جو امت کا تعامل ہوتا ہے، تسلسل، تعامل، اگر وہ سامنے ہو تو بے شک اس کی دلیل کوئی کمزور بھی ہو وہ پھر بھی عمل قوی ہوتا ہے، اس کی تو دلیل بھی کمزور نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ امت کا تسلسل ہے، امت کا تعامل ہے، اس لیے ان دونوں بڑی بڑی اللہ کی نعمتوں کو اللہ جل جلالہ نے آپس میں جوڑ دیا ہے۔ قرآن کو رمضان کے ساتھ، رمضان کو قرآن کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے۔ اب ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ہم دونوں کو راضی کریں، دونوں کا حق ادا کریں، رمضان کا بھی اور قرآن کا بھی۔ اگر ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے ایک کا حق ادا کر لیا تو ہم کامیاب ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک کا بڑا حق یہ ہے کہ ہم نے رمضان کے دنوں میں روزہ رکھنا ہے، یہ رمضان المبارک کا اس کے اور آداب و حقوق میں سے بڑا حق ہے کہ دنوں کو ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں روزے تو پابندی سے رکھ لیتا ہوں، تو وہ یہ سمجھے کہ میں نے روزے رکھ کے رمضان المبارک کا پورا حق ادا کر دیا، اور رات کو تراویح نہ پڑھے، وہ کہے کہ رمضان کا حق میں نے ادا کر دیا، تراویح تو قرآن کا حق ہے تو چلو ایک کو تو میں نے پورا کر لیا۔ یا دوسرا شخص رات کو تراویح تو پڑھ لے، مکمل روزہ نہ رکھے، وہ کہے کہ چلو میں نے قرآن کا حق تو ادا کر لیا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ دونوں کا حق اللہ نے آپس میں جوڑا ہوا ہے، دونوں کو جوڑ دیا ہے، دونوں کا حق پورا کریں گے تو پھر یہ ہم کہیں گے کہ ہم نے رمضان کا حق ادا کر دیا۔ یہ رمضان کے حق کے اندر قرآن کا حق بھی شامل ہے، اور قرآن کے حقوق اور آداب کے اندر رمضان مبارک کے آداب اور حقوق بھی شامل ہیں۔ دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، لہذا دونوں کے آداب اور حقوق کو ہم نے پہچاننا ہے۔ رمضان المبارک کے آداب اور حقوق کیا ہے؟ کہ رمضان المبارک میں جو سب سے بڑی عبادت ہے دن کا روزہ۔ روزے کا مطلب کیا ہے؟ روزے کا معنی یہ ہے، روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سارا دن کھانا پینا اور انسان کی جو شہوانی خواہشات ہیں اس کو جائز طریقے سے بھی پورا ہم نہیں کریں گے۔ کھانا بھی ہمارا حلال ہے مگر ہم نے اس کو کھانا، پانی بھی ہمارا حلال ہے مگر ہم نے اس کو پینا نہیں ہے، بیوی بھی حلال ہے لیکن ہم نے اس کے قریب نہیں جانا۔ دنوں میں، رمضان مبارک کے دنوں میں روزے کی حالت میں حلال کھانا، حلال پینا اور حلال نکاح کا جو حق ہے وہ بھی ہم نے پورا نہیں کرنا۔ تو اب ذرا سوچیں کہ رمضان المبارک میں ہم نے حلال چھوڑ دیا،
لیکن حرام جو ہمیشہ کے لیے حرام تھا وہ نہیں چھوڑا، تو روزہ ادا ہو گیا؟ ایک چیز تو حرام تھی، وہ روزہ نہیں ہے تب بھی اس کو کھانا پینا استعمال کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ مثلا جھوٹ بولنا حلال ہے حرام ہے؟ حرام۔ جھوٹ بولنا حرام، گالی دینا حرام، اور اس کے علاوہ ہر مسلمان واقف ہے کچھ چیزیں ہیں جو آنکھوں کا حرام، کچھ چیزیں ہیں جو کان کا حرام، کچھ چیزیں ہیں جو زبان کا حرام۔ تو وہ تو حرام ہے، روزہ ہو یا نہ ہو اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں ہم نے اگر حلال تو چھوڑ دیا کہ جی صبح سے شام تک کھایا پیا نہیں، حلال رشتہ بھی استعمال نہیں کیا، لیکن جو چیزیں حرام تھی اس کو ہم نے نہیں چھوڑا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، غیبت کرنا نہیں چھوڑا، آنکھوں سے حرام کو دیکھنا ہم نے نہیں چھوڑا، اور کانوں سے حرام سننا ہم نے نہیں چھوڑا، زبان سے حرام بولنا ہم نے نہیں چھوڑا۔ تو کیا خیال ہے روزے کا ہم نے حق ادا کر دیا؟ روزہ تو اتنی شان رکھتا ہے، اس کا حق یہ ہے کہ جب تک روزہ ہے حلال بھی چھوڑو، جب تک روزہ ہے حلال بھی چھوڑو۔ روزے کو تو یہ حق ہے، روزے کو تو یہ شان ہے، وہ کہتے ہیں میرے ادب کی وجہ سے، میرے احترام کی وجہ سے حلال بھی چھوڑو، اور ہم نے حلال تو چلو چھوڑ دیا لیکن حرام ہم نے نہیں چھوڑا۔ تو بتائیے روزے کا حق، روزے کا ادب پورا کیا ہم نے؟ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، من لم يدع قول الزور، جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، والعمل به، اور جھوٹے کام حرام کام نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجت، اللہ کو کوئی حاجت نہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اس نے کھانا اور پینا چھوڑا ہوا ہے، اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حرام تو چھوڑا نہیں۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب صائم لیس لہ الا الجوع۔ اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اللہ کرے ہمارے کان سنے اور ہمارے دل میں یہ بات اترے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فما رب صائم لیس لہ الا الجوع، کتنے روزے دار ہیں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ فائدہ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہا۔ اور اس کے ساتھ ملتی ہوئی بات آپ نے ارشاد فرمائی
کم من قائم لیس لہ الا السحر، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ساری ساری رات عبادت کرتے ہیں لیکن سوائے بے آرامی کے کچھ بھی حاصل نہیں۔ ساری رات عبادت کی، ساری رات قیام کیا، ساری رات اللہ کی عبادت میں لگا رہا، لیکن ساتھ ساتھ کوئی ایسی معصیت یا کوئی ایسا گناہ یا ایسا حرام کام بھی کر رہا ہے تو پھر وہ ساری کی ساری رات صرف جاگنا ہی ہے، صرف بے آرام ہونا ہے، عبادت کوئی نہیں۔ رات کو عبادت کرتا ہے، مثلا دکھاوا کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، یا رات کو عبادت بھی کرتا ہے اور عبادت کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہے، دن کو روزہ بھی رکھا اور روزے کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کیا۔ کیا خیال ہے یہ جو موبائل کا تحفہ ہمیں ملا ہوا ہے، اگر تو اس کا استعمال ہم صحیح کر رہے ہیں نا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے، ہم اس کا استعمال صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں نا نہیں ہم تو بالکل اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں تو یہ جھوٹ ہے، ہم اس کا استعمال صحیح نہیں کر رہے۔ اس کے ایسے برق پلٹتے رہتے ہیں نا، موبائل میں جو ایسے ایسے برق پلٹتے رہتے ہیں، ہر برق حرام اور گناہ ہوتا ہے، اور اس میں کئی گھنٹے صرف برق پلٹتے رہتے ہیں، اپنی انگلیوں سے اپنے انگوٹھے سے اس کے اوراق پلٹتے رہتے ہیں کہ برق گردانی کرتے رہتے ہیں، ہر برق پر شاید ہو کوئی برق خالی ہو، ورنہ ہر برق پر جو ہے وہ نامحرم کی تصاویر ہے اور اس پہ گناہ ہے اور حرام ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے اور یہ حرام ہو رہا ہے، رات کو عبادت بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ یہ حرام بھی ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، کتنے روزے دار ہیں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں، اور فرمایا کتنے قیام اللیل کرنے والے ہیں کہ سوائے بے آرام ہونے کے کچھ فائدہ نہیں۔ اور اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم من قارئ والقرآن یلعنہ، اللہ اکبر۔ ایسے ایسے نبی علیہ السلام کے ارشادات ہیں اور ہم اس پر کس طرح جو ہے وہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ فرمایا کم من قارئ والقرآن یلعنہ، کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن اس پر، یہ تو ہمیں یاد ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من القرآن فلہ 10 حسنات، جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 ملتی ہیں، لیکن یہ 10 نیکیاں عام دنوں میں عام حالات میں یہ کم سے کم مثلا ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے، وضو نہیں، رمضان کا مہینہ بھی نہیں، باوضو نہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت بغیر وضو کے بھی جائز ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، زبان سے پڑھ سکتے۔ اس حال میں اگر کوئی قرآن پڑھے اس کو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر باوضو ہو کر قرآن پڑھے ایک حرف پر 20 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر قرآن پاک کو دیکھ کر اس کی زیارت بھی کرے تو ایک حرف پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر قرآن پاک کو
نماز کے اندر نفل نماز میں بیٹھ کر پڑھے، کیونکہ نفل نماز بیٹھ کر بھی پڑھنی جائز ہے، اجازت ہے، معذور نہیں، بیمار نہیں، پھر بھی نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی نفل نماز میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرے، ایک حرف پر 50 نیکیاں ہیں۔ اگر کھڑا ہو کر تلاوت کرے نفل نماز میں، ایک حرف پر 100 نیکیاں ہیں۔ اگر فرض نماز کے اندر پڑھے تو ایک حرف پر 200 نیکیاں ہیں۔ اگر رمضان المبارک کے اندر پڑھے تو ایک حرف پر 1400 نیکیاں ہیں۔ یہ رحمت کا سمندر ہے۔ تو ابھی تو عام حالات کی بات ہے کہ ایک حرف پر کتنی نیکیاں؟ 10۔ اور پھر بعض لوگوں کو یہ بھی مغالطہ ہے، لوگوں کو مغالطہ ڈالتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کو مغالطے میں ڈالتے ہیں۔ ایسے ملحد، ایسے بے دین لوگ، ہم نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ یار جو ملحد بے دین قسم کے لوگ ہیں انہوں نے متھے نہ لگو، ان کی باتیں نہ سنو، بلکہ وہ شکوک و شبہات پیدا کریں گے۔ مثلا ایسے ملحد ہیں، ایسے بے دین ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، جی قرآن پاک کا اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا، مفہوم نہیں آتا، معنی آپ نہیں جانتے، تو پھر اس کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر کوئی ثواب نہیں۔ ہاں اگر معنی آتا ہے، مفہوم آتا ہے، آپ کو ترجمہ سے آپ واقف ہیں، پھر تو اس کے پڑھنے کا فائدہ ہے، ثواب ہے۔ لیکن اگر ترجمہ نہیں آتا، معنی نہیں آتا، تو پھر میرے الفاظ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ملحد لوگ، یہ بے دین لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ اب جو مسلمان خالی ذہن ہے، واقف نہیں ہے، تعلیمات اس کو نہیں، دینی تعلیمات سے اس کا واسطہ نہیں ہے، قرآن و سنت سے واسطہ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں بات تو سچ ہے، جس کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا اس کو صرف زبان سے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جی بات تو صحیح ہے، بات صحیح نہیں ہے، بات صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر قرآن پاک کا معنی اور مفہوم ترجمے سے واقف ہے تو سونے پر سہاگا ہے، نور علی نور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو قرآن پاک کے ترجمے اور معنی سے واقف نہ ہو اس کو پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں، یہ مطلب ہرگز نہیں۔ ایک تو میں نے پہلے بات عرض کی، جب پوری امت کا تعامل اور تسلسل ہمارے سامنے ہے تو چاہے کوئی دلیل نہ بھی ہو پھر بھی وہ عمل مضبوط ہوتا ہے۔ اب پوری امت کا تسلسل ہمارے سامنے ہے، حضرات صحابہ کرام سے لے کر آج تک ساری امت قرآن پاک کو سادہ پڑھنے کو بھی اجر و ثواب کا کام سمجھتے ہیں، اور سینکڑوں حفاظ ہر زمانے میں ایسے لوگ تیار کرتے رہے اور ایسے حافظ تیار ہوتے رہے، ہر صدی میں، ہر زمانے میں، ہر خطے میں، ہر علاقے میں، کہ جو قرآن پاک کے ترجمے سے اگرچہ واقف نہیں ہوتے لیکن قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں، پھر آگے پڑھاتے ہیں۔ تو یہ تو پوری امت کا عمل ہے، جہاں پوری امت کا عمل آ جائے وہاں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا بات، تعامل امت کا تسلسل اور اول سے لے کر آخر تک ساری کی ساری امت کا ایک مشترکہ عمل ہو تو وہ امت کا وہ عمل ہی دلیل ہوتا ہے، مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، یہ پوری امت کا تعامل اور تسلسل ہے۔ اگر کوئی کہے اس کی دلیل دو تو ہم کہیں گے دلیلیں بے شک ہیں موجود، لیکن جب پوری امت کا ایک عمل ہمارے سامنے موجود ہے تو نئی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ دلیل ہے۔ آپ کہیں گے یہ دلیل آپ نے ایسے گھڑ لی، نہیں میں نے نہیں گھڑی،
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن یجمع امتی علی ضلالۃ، میری امت کبھی گمراہی کے کام پر اکٹھی نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں؟ دلیل میں بھی میری امت کبھی غلط کام پر اکٹھی نہیں ہو سکتی. میری امت ساری کی ساری امت اگر ایک کام کو کرتی ہے تو سمجھ جاؤ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، یہ دین کا حصہ ہے. کیونکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ شان ہے، یہ ساری امت کبھی بھی گمراہی کے کام پر اکٹھی نہیں ہو سکتی. گناہ ہوتے ہیں، امت کا کوئی طبقہ گمراہ ہو گیا، امت کا کچھ حصہ بگڑ گیا، کچھ ادھر ہو گئے کچھ ادھر ہو گئے، کچھ راہ راست سے بھٹکے، کچھ گمراہی کی وادیوں میں گرے. لیکن آپ امت کا پورا تسلسل تو دیکھو، یہ امت کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمائے ہوئے ارشاد کے مطابق ضلالت پر جمع نہیں ہو سکتی. پوری امت کا عمل کہ قرآن پاک کو سادہ پڑھنا بغیر ترجمے کے کار ثواب سمجھتے ہے کہ نہیں؟ عمل ثواب کا کام. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد سے بھی ثابت ہے. آپ نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. آپ نے فرمایا ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور پھر آپ نے تشریح فرمائی، توضیح فرمائی، مثال دے کر فرمایا لوگوں یاد رکھنا الف لام میم، جس نے یہ تلاوت کیا، جس نے اس حرف کو پڑھا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے ایک حرف پڑھا ہے. فرمایا نہیں بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف جدا حرف ہے، لام جدا حرف ہے، میم جدا حرف ہے. تو اگر کوئی پڑھتا ہے الف لام میم، آپ بھی پڑھو الف لام میم، اس کا معنی تو امت کو بتایا ہی نہیں گیا. اس کا معنی امت کو نہیں پتا. حروف مقطعات بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نام ہے، جیسے اللہ کا نام ہے الرحمن، الرحیم، الرزاق، العلیم، الخبیر، البصیر. یہ اللہ کی کیا ہے؟ نام ہے. جو کچھ سورتوں کے شروع میں ایسے الفاظ ہیں ان کا معنی بتا ہی نہیں. آپ ترجمے والا قرآن اٹھائے الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طہ، طاسین میم، طاسین، یاسین، صاد، حامیم، حامیم عین سین قاف، قاف نون. یہ چند صورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات کہلاتے ہیں، ترجمے والا نیچے کیا لکھتا ہے؟ واللہ اعلم بمرادہ. اس کا معنی اللہ جانتا ہے، اس کا معنی اللہ جانتا ہے. اس کا معنی بتایا نہیں گیا امت کو، بلکہ کہا کہ ہاں جن کا معنی تمہیں بتایا جا رہا ہے اس کا معنی سمجھو، پڑھو، پڑھاؤ، بتاؤ لوگوں کو اور اس پر عمل کرو. ان کا معنی نہیں بتایا گیا، بس یہ صرف الفاظ پڑھنے ہیں. ان کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کا معنی کرنے کی ضرورت ہے، ان کا معنی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. پابندی ہے، علماء پر پابندی ہے کہ یہاں رک جاؤ، اس سے آگے تم نے نہیں جانا، اس کے معانی کی مراد کو تلاش نہیں کرنا. بعض مفسرین نے کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا آپس میں کوئی خفیہ کوڈ ہے. جیسے گفتگو میں آپس میں کوئی کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، بس اللہ کو پتا ہے یا اللہ کے رسول کو پتا ہے، امت کو نہیں بتایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مثال دی کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، آپ کسی اور حرف کی مثال دے دیتے. آپ نے اس حرف کی مثال دی جس کا معنی امت کو آتا ہی نہیں ہے، تو معلوم ہوا معنی آتا ہو یا نہ آتا ہو، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. آپ نے اس حرف کی مثال کیوں دی؟
اگر کسی اور حرف کی الحمد کی آپ مثال دے دیتے کہ الحمد میں الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، ہا الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، دال الگ حرف ہے، جس نے الحمد پڑھا اس نے 5 حرف پڑھے ہیں، ایک نہیں پڑھا، آپ یہ مثال دے سکتے تھے، آپ نے یہ مثال نہیں دی، الف لام میم کی مثال دی ہے، امت کو سمجھایا ہے، معنی جانتے ہو قرآن کا پھر پڑھتے ہو تو نور علی نور ہے، اگر معنی نہیں جانتے اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھتے ہو پھر بھی ہر حرف پر نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ایسے مولد لوگوں کے متھے نہ لگا کرو، ان کی باتیں نہ سنا کرو، محبت کا عمل ہے۔ ہر زمانے میں کروڑوں حافظ قرآن پاک حفظ کرتے آ رہے، پڑھتے آ رہے، پڑھاتے آ رہے، سارے معنی جانتے، تو امت کا عمل ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد بھی میں نے عرض کر دیا، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ تو احادیث سنی ہے کہ ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں، اور میں نے وہ ساری بات بھی بتائی کہ رمضان مبارک کے مہینے میں تو آپ ایک حرف قرآن پاک کا پڑھیں گے تو 1400 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی ملتی ہیں؟ اور یہ میں گنتی کر رہا ہوں، ورنہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے پیمانوں سے دے گا تو کوئی گنتی نہیں ہے، اللہ کے پیمانوں میں کوئی گنتی، اس نے کہہ دیا ہے اللہ یضاعف لمن یشاء، میں جس کے لیے چاہوں گا میں اور بھی زیادہ کر دوں گا۔ یہ 700 کیا ہوتا ہے، یہ 1400 کیا ہوتا ہے، یہ 14 لاکھ کیا ہوتا ہے، یہ 14 کروڑ کیا ہوتا ہے، جب اللہ دینے پہ آئے گا تو اس کے پیمانے لامحدود ہیں، اس کے خزانے لامحدود ہیں۔ یہ تو شوق دلانے کے لیے ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں، ہمارا چھوٹا ذہن ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے خزانے تو اتنے ہیں کہ ہمارا دماغ سوچ بھی نہیں سکتا، پہنچ بھی نہیں سکتا۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آدم علیہ السلام نے جب زمین پر اترے نا تو سب سے پہلے جناب حضرت آدم علیہ السلام نے بیر کھایا تھا۔ کیا کھایا تھا؟ بیر کھایا۔ شاید جنت سے لائے ہو، جنت سے کچھ چیزیں ساتھ آئی تھی، تو جنت سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ آئی، تو سب سے پہلے زمین پر قدم رکھا، بھوک محسوس ہوئی، تو اتفاقاً سب سے پہلے کیا چیز کھانے کو ملی؟ بیر ملا۔ اپنے تھیلے میں ہاتھ مارا ہوگا، یہ بار میں اس تفصیل کو نہیں جا رہا، آپ نے سب سے پہلے کیا کھایا؟ بیر کھایا۔ بیر کھانے کے بعد اس میں سے گٹھلی نکلتی ہے، پنجابی کی کہتے ہیں گٹک، گٹھلی نکلی اس میں سے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس گٹھلی کو تھوڑا سا زمین کی مٹی ایسے ہٹائی اور دبا دیا، اوپر مٹی ڈال دی، زمین میں دبا دیا۔ جب دبانے لگے تو وہ کھجور کی گٹھلی کہنے لگی میں آپ کے ساتھ آئی ہوں جنت سے، آپ مجھے مٹی میں ملا ہے۔ ایسی چیز کو تو محفوظ رکھنا چاہیے، بندہ ہر وقت اپنے پاس اپنی جیب میں، اپنے پرس میں، اپنی الماری میں یا گلے میں ڈال کے رکھے۔ اتنی محبوب چیز، میں جنت سے آپ کے ساتھ آیا ہوں، آپ مجھے مٹی میں ملا رہے۔ تو جناب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تجھے ایسے اپنے پاس رکھوں گا تو تیرے خزانے نہیں کھلیں گے، میں نے تجھے مٹی کے سپرد کر دیا ہے، تیرے اندر جو اللہ نے خزانے رکھے ہیں اب وہ خزانے کھلیں گے، اب وہ خزانے کھلیں گے، اور قیامت تک آنے والی میری اولاد جو ہے وہ ان خزانوں سے نفع حاصل کرے گی۔ تو کیسے؟ تو فرمایا ایسے کہ اس گٹھلی سے ایک پودا نکلا اور وہ کھجور کا درخت بن گیا۔ کیا بن گیا؟ کھجور کا درخت بن گیا، اور کھجور نہیں، بیر، وہ بیر کا درخت بن گیا تھا۔ اب بیر کا درخت جب بنا، اس درخت پر ہر موسم میں سینکڑوں بیر لگتے ہیں، ہر موسم میں ہزاروں اس پر بیر لگیں گے، اس کے پتوں کے جو فوائد وہ الگ، اس کی لکڑی جو آپ استعمال کریں گے وہ فوائد الگ، اس کے اندر جو بیر لگے ہیں ہر بیر کے اندر ایک گٹھلی ہے، ہر گٹھلی کے اندر ایک درخت ہے، کیوں نہیں ہے کہ نہیں؟ ہر بیر کے اندر ایک گٹھلی اور ہر گٹھلی کے اندر ایک درخت۔ بتاؤ ایک کھجور کے درخت نے اگر اس کی عمر 100 سال ہے مثال کے مطابق، کیونکہ کھجور جو درخت
درخت ہے، میں پھر کھجور کا لفظ میں آ جاتا ہے، بیر کا جو درخت ہے یہ طویل العمر ہے، اس کی عمر لمبی ہے، تو اگر 100 سال تک وہ بیر کا درخت کھڑا رہا، اس نے کتنے بیر اور کتنی اس کی گٹھلیاں اور کتنا اس کے اندر جو درخت ہے، قیامت تک وہ درخت آپ جو بیر کے دیکھ رہے ہیں، اس امت نے کروڑوں اربوں خربوں کی لکڑی استعمال کی ہے، پھل استعمال کیا ہے، پتے استعمال کیے ہیں، شاخیں استعمال کی ہیں، یہ وہ خزانے ہیں جو گٹھلی کے اندر اللہ نے رکھے ہوئے تھے اور وہ اللہ نے نکال دیے۔ یہ مثال دے کر میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک کے ایک حرف کے نیچے کروڑوں جنتیں چھپی ہوئی ہیں، مگر ہمارے سامنے ظاہر نہیں۔ جیسے گٹھلی کا خزانہ ہمارے سامنے ظاہر، اللہ اپنی ترتیب کے مطابق اس کو ظاہر کرتے ہیں، اسی طرح قرآن پاک کی ایک حرف کے نیچے جو خزانے ہیں نا، چھپے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے ابھی ظاہر نہیں، قیامت آئے گی تو اللہ ان خزانوں کو ظاہر کرے گا، پھر پتہ چلے گا ایک حرف کے نیچے کیا کیا خزانے، کیا کیا جنتیں چھپی ہوئی ہیں۔ میں آخر میں آپ کو حدیث سنا کر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہو صلی اللہ، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا لوگوں، انسانوں کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، میل چڑھ جاتا ہے، انسانوں کے دلوں پر سیاہی چڑھ جاتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جب کوئی شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، آنکھوں سے گناہ کیا، زبان سے گناہ کیا، کانوں سے گناہ کیا، یا اپنے ہاتھوں سے گناہ کیا، یا جسم کے کسی بھی عضو سے اگر اس نے حرام کام کیا، گناہ کیا، تو سرکار دو عالم نے فرمایا ایک سیاہی اس کے دل پر آ جاتی ہے، دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہی صاف ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کی تو وہ سیاہی پھیل جاتی ہے، سیاہی اس کے اندر جذب ہو جاتی ہے، سیاہی پختہ ہو جاتی ہے، پھر اور گناہ کیا، پھر اور گناہ کیا، پھر اور گناہ کیا۔ جیسے ہماری بدبختی ہے کہ صبح و شام ہمارا معاصی میں اور گناہوں میں گزرتا ہے، ہر گناہ کی وجہ سے دل کے اوپر سیاہی آ گئی، پھر ایک وقت ایسا آیا کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، دل کالے ہو جاتے ہیں، دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، تو یہی بات اللہ کے محبوب نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ لوہے کو پانی لگنے کی وجہ سے اس پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اسی طرح دلوں پر بھی گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے، میل چڑھ جاتا ہے، دل سیاہ کالے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی سیاہی سے بچائے۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو جناب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ قیل یا رسول اللہ وما جلاؤہا، اے اللہ کے رسول پھر دل صاف کیسے ہوگا؟ دل صاف ہو، یہ لوہے پر زنگ لگ جائے اس کو تو رگڑا رگڑی سے صفائی ہو جاتی ہے، کوئی برتن میلا ہو جائے اس کو ریت سے مانج لیتے ہیں، کوئی کپڑا میلا ہو گیا اس کو صرف صابن سے دھو لیں گے۔ اللہ کے رسول یہ دل اگر میلا ہو گیا پھر یہ کیسے صاف ہوگا؟ اس کی صفائی، اس کی جلا کیسے ہوگی؟ قیل یا رسول اللہ وما جلاؤہا، اللہ کے رسول دل کیسے صاف ہوتا ہے؟ تو سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جلاء القلوب کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا دلوں کی جلا، دلوں کی صفائی یہ ہے کہ موت کو یاد کیا کرو اور قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کیا کرو۔ جب تم موت کو یاد کرو گے دلوں کا زنگ اترے گا، اور جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرو گے دلوں میں نور آئے گا، دلوں میں صفائی آئے گی، دل صاف ہو جائیں گے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کی تمام برکات نصیب فرمائے، کہو آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت ادا